وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی توقعات اور امیدوں کا مرکز قرار دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ الیہ یرد اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ وضل عنہم وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49 تقریباً آخری مضامین ہے۔ لا یسأم الانسان، انسان تھکتا نہیں، من دعاء الخیر، خیر کے بارے میں، یعنی خیر کی طلب میں تھکتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قنوط، تو یہ مایوس اور قنوطی ہو جاتا ہے۔ یئوس کہتے ہیں مایوس کو، قنوط نا امید ہو جاتا ہے، مایوس اور نا امید۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم انہیں چکھائیں رحمت اپنی جانب سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، بعد کسی تکلیف کے جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے، ضرور وہ کہتا ہے، ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، یعنی میں اس کا مستحق ہوں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں خیال نہیں رکھتا، میرا خیال نہیں کہ قیامت ہوگی، قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو میرے لیے البتہ وہاں بھی بھلائی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم ضرور کافروں کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب۔
سامعین کرام، تمام مضامین تقریباً توحید اور آخرت پہ مشتمل تھے اس صورت کے، اور صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی تمام معلومات میرے پاس ہیں، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے اچھے اور بھلے کو میں جانتا ہوں، اور جو میری طرف سے تمہیں توحید کی دعوت آئی ہے اس کو قبول کر لو۔ یعنی یہ اس کا لب لباب تھا گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا۔ اور اگر تم مشرک بن گئے اور میرے سوا اور ہستیوں کو تمہیں پکارا تو وہ قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آپ نے ترجمہ سنا، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی بے ہمتی، پست ہمتی اور پست نظر کے بارے میں بیان کہ اس کی نظر کتنی پست ہے، اور یہ کس طریقے سے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں پھنس جاتا ہے۔ اور ترجمہ خیر آپ نے سنا کہ انسان لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان دعائے خیر سے تھکتا نہیں ہے، اور اگر وہ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو فیئوس قنوط، تو یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں، اور اس کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ یعنی اس مقصد کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے انسان کے، اور باطن سے ہے۔ اگر ہم انسان کے باطن کو مد نظر رکھتے ہیں تو یعنی پھر تو کام ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان باطن کا احساس نہ کرے اور ظاہر میں کھو جائے تو پھر اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان وقت ایک سا نہیں رہتا۔ یہ ایک مشہور جملہ ہے، انسان پہ کبھی اچھی حالت آتی ہے، کبھی بری حالت آتی ہے، تو یعنی اچھی حالت اور بری حالت۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں سامعین کرام، دنیا دار جب بھی میں کہتا ہوں تو یہ یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا دار وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اپنے مقصد حقیقی سے غافل ہیں، جن کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اب یہ برائے نام اگر مسلمان بھی ہو گئے تو بھی دنیا دار، مشرک ہیں وہ بھی دنیا دار، اور کافر ہیں وہ بھی دنیا دار، منافقین ہیں وہ بھی دنیا دار۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، انسان کی پست ہمتی، کم نظری، اس کے یعنی یہ زیر بحث آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان آیات کا مقصود ہے کہ اگر انسان ظاہر ہی میں کھل جائے تو میں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ مقصد یعنی ان آیات کا یہ ہے کہ اگر انسان ظاہرداری کے پردوں میں کھو جائے، ظاہرداری ہی کو سب کچھ سمجھ لے، یعنی میٹیریلسٹ اگر یہ بن جاتا ہے تو یقیناً باطن کو تو یہ بھلا کے ہی بنتا ہے نا دنیا دار۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہو گئے اور دنیا داری میں وہ منہمک ہو گئے، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ یقینی طور پہ جہنم ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ دیکھیں ایک نقطہ ذرا اگر آپ غور کریں نا، ٹیکسٹ میری یہ گزارش ہے کہ آپ جب سبق پڑھا جائے تو تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بہرحال ان جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں نا، تو اس میں پہلے تو انسان کی بات ہوئی ہے، لا یسأم الانسان، اگر آپ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں کہ انسان تھکتا نہیں ہے۔ اب وہی انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں کافر قرار دیتا ہے جو ان اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے یعنی پہلی آیت نمبر 49 میں انسان کی بات ہوئی ہے، اور انسان کی
عادات بیان ہوئی ہیں، لیکن انہی عادات کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں کافر قرار دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ میری اور آپ کی توقعات سے یا خواہشات سے کوئی شخص مسلمان یا کافر نہیں بن جاتا۔ ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ مسلمان ایسے ہیں، میں نے کہا بھئی مسلمان ہیں کہاں، یہ مجھے بتاؤ۔ یہ تو ایک برائے نام اسلام کا ہم نام لے رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ اللہ آخرت سے ہمارا رخ ہٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے پشت پھیر لی ہے اس کے احکامات سے، اور ہم تو ظاہرداری کے سارے معاملات اپنی مرضی سے طے کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ بہرحال اس میں سامعین کرام یعنی ایک لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان تھکتا نہیں ہے دعا خیر کی۔ اب یہ دعا کس سے مانگتا ہے؟ یعنی اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے اور دنیا مانگ رہا ہے۔ یا دوسری آیت میں جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یعنی یہ انسان ظاہر کو چاہتا ہے، ظاہری فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو اللہ سے کوئی تعلق اور رابطہ ہی نہیں۔ ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا مانگتے ہیں، نام آخرت کے لیتے ہیں، لیکن دنیا کے مسائل مانگتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حالات دونوں کے ایک ہی ہیں کہ انسان خیر کی دعا سے تھکتا نہیں ہے۔ ایک تو دنیا کو خیر اور شر کی جگہ سمجھ لینا کہ یہاں اب خیر کو ہم یعنی عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں خیر کیا مطلب زیادہ دولت، زیادہ مال و دولت، اور اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا رہائش، اچھا کھانا، یہ ہم خیر، شہرت، دولت، عزت، شہرت، اس کو ہم خیر تصور کرتے ہیں۔ اچھا جو بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کو ہم شر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کے نقطۂ نگاہ سے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کے نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری انسان کی آزمائش کرتا ہوں خیر اور شر۔ دیکھیں جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ وہ بھی کہ خیر اور شر سے میں، یہاں بھی خیر اور شر کا تذکرہ ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ یہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں سامعین کرام میں صرف دے رہا ہوں آپ کو ایک قرآنی تصور دے رہا ہوں کہ آپ کہیں زیادہ آرام اور آسائش، دولت، عزت، شہرت کو خیر نہ سمجھنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں سامعین کرام، کہ دولت، عزت، شہرت یا دنیاوی مال و مفاد کو ہم خیر قرار دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب فتنے میں، آزمائش میں انسان پڑ جائے اور پورا نہ اترے تو پھر تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ آزمائش تو یہی ہوتی ہے نا، آزمائش میں یا تو آپ پاس ہوں گے یا فیل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا یہ تو تصور ہے خیر اور شر کا، یہ ہٹا دیں، بلکہ خیر اور شر جو بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو ایک آزمائش سمجھیں۔ بلکہ زیادہ بڑی آزمائش میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیادہ بڑی آزمائش ہمارے لیے دنیا ہے، مال ہے، مال، دولت، ناک، شہرت، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے ان کے زیادہ مال و اولاد۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں اور ان کی جان نکلے اور یہ کافر ہوں۔ تو یہ کبھی آپ یعنی یہ تصور ختم کر دیں کہ دنیا میں کوئی خیر اور شر کی حالت بھی ہوتی ہے، نہیں، یعنی ظاہری طور پہ، ہاں باطنی طور پہ ہوتی ہے، خیر اور شر باطنی طور پہ ہوتی ہے۔ اسلام کی نعمت خیر ہے، قرآن خیر ہے، رسول کا اتباع خیر ہے، رسول کی پیروی خیر ہے، نیک لوگوں کی نقش قدم پر چلنا خیر ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا خیر ہے، یہ ساری خیر ہے۔ نماز خیر ہے، زکوٰۃ خیر ہے، تمام اسلام کے تمام افعال اور اعمال جو ہیں وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو بہرحال لیکن انسان جو ہے ابتدائی طور پہ آپ کو میں نے کہا ہے، کیونکہ یہ روح جسم میں آ جاتی ہے اور یہ محدود ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے تو وہ اس کی رسائی باطن تک ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ وہ ظاہر، اس کی سمجھ میں صرف ظاہر ہی آتا ہے۔ اب ظاہر پہ بعض لوگ پھر یہ ظاہر پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹارچ دی ہے، یعنی انسان اندھیروں میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے۔ قرآن روشنی ہے، رسول کی ذات ایک روشن چراغ ہے، تو ان دونوں کو آپ قبول کر کے دنیاوی جو کام ہے یا جو حالات ہیں اس میں آپ اپنے لیے روشنی، قرآن کی روشنی میں اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتایا کہ یہ دنیاوی نعمتیں یا مصیبتیں یہ خیر و شر نہیں ہیں، لیکن یہاں انسان کی دنیا داری اور ظاہر داری کو بیان کیا جا رہا ہے سامنے کرام، کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ میرے لیے کون سی حالت اچھی ہے کون سی بری ہے، یہ ظاہر ہی کو خیر تصور کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی امتحان یا مصیبت ابتلا آتی ہے تو پھر یہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پہ اس کی نظر ہوتی نہیں ہے، تو پھر مصیبت کے حالات میں یہ فیئوس قنوط یئوس قنوط۔ لیکن اب مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دو آیات میں یا اب جو مضمون آ رہا ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو آیات ہیں، آیت نمبر 51 ہے، 51 تک یہ حالات جو ہیں، یعنی 49 50 51 یہ تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہرداری اور غفلت کا حال بیان کر رہا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اسے جو پست ہمتی آ جاتی ہے یا نا امیدی اس کو گھیر لیتی ہے، ان حالات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان تم ظاہر کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، یہ سارے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ان امتحانات میں یہ دونوں جو ہیں یہ امتحان ہیں، ان دونوں امتحانات میں تم پورے اترنے کی کوشش کرو۔ ان آیات میں اس کا مدعا یہ بنتا ہے سامنے کرام۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی طلب میں تھکتا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے، ظاہری نعمتوں کو یہ اصل سمجھ بیٹھا ہے، اور پھر اس کی طلب میں ہلکان ہو جا رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ جیسے کہ اس میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہاں بھی خیر ہے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ پھر دوسری یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر میں ہے نا کہ یہ الہاکم تمہیں تکاثر، یہاں بھی ہے نا لا یسأم الانسان من دعاء، وہ تقریباً مضمون ایک ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر کی جو طلب تم نے، یعنی حقیقت سے غافل ہو کے دنیا ہی کو خیر
کا ذریعہ سمجھ کے اس کی طلب میں تم ہلکان ہوئے جا رہے ہو تو یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ خیر اور شر دونوں میری آزمائش ہیں، اور دنیا کا سارا وقت جو ہے ابتلا کا ہے اور آزمائش کا ہے، اور تم نے مجھ سے نظریں ہٹا کے ظاہر داری پر تمہاری نظریں پڑ گئی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جب تمہیں شر ہوگا، شر پہنچے گا، بس ابھی ہم انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں شر کی، تو پھر تم مایوس ہو جاتے ہو اور نا امید ہو جاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے صرف نظر کر لیا ہے اور دنیا ہی کی طرف تم متوجہ ہو، تو تم ایسا نہ کرو۔ تو یہ مضمون جاری ہے، میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آگے چلتا ہوں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعا سے تھکتا نہیں ہے۔ اس میں جو مضمون ہے سامعین کرام میں نے بیان بھی کر دیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو ظاہر کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جن لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے تو اب وہ دنیا ہی کو اپنی خیر اور شر کا پیمانہ بنا لیتے ہیں، خیر پہنچتی ہے تو پھولنے لگتے ہیں اور خیر کی طلب میں تھکتے نہیں ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، اولاد آپ کی ہوئی مثال کے طور پہ، 5 سال بعد آپ کا بچہ مر گیا، ہو سکتا ہے ایسا، آپ کا کاروبار چل نکلا، اچانک اس میں کارخانے میں دکان میں آگ لگ گئی، آپ پھر یعنی کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اسی طرح آپ کا گھر گر گیا، زلزلہ آ گیا، آپ کا گھر گر گیا، کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ بستر پہ لیٹ جائیں، تو پھر یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ فیئوس قنوط، اب یہ دوسری جو شر کی حالت اسے پہنچی ہے، اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ پہ نظر نہیں تھی خیر کی حالت میں، اور ابھی اس کا وہ آئے گا کہ ان لی ھذا لیقولن، رحمت اسے پہنچتی ہے تو لیقولن ھذا لی، وہ کہتا ہے میں تو اس کا حقدار ہوں۔ بہرحال یہ دونوں حالتیں، یعنی انسان کی یہ حالتیں بے جا ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی اس کی منزل ہونا چاہیے، آخرت اس کی زندگی کی ترجیح ہونی چاہیے، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو تکلیف خیر و شر کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں اس کو خیر کی حالت میں نہ تو اترانا چاہیے، نہ شر کی حالت میں اسے، مصیبت کی حالت میں اسے مایوس ہونا چاہیے۔ یہ اس کا مضمون ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یہ بھی ایک بری بات ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ سامنے کرام یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، میں نہایت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو جذبات میں لگا ہوا ہے اور بس الٹ سلٹ بول رہا ہے اور کہنے دو اسے جو کہنا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا۔ ایسی حالت اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، جو کافر ہیں، جو تم یہ کفریہ اعمال کر رہے ہو، مجھ سے تم نا امید ہو گئے ہو، اور بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، اور میں تمہیں سخت وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ سامعین کرام خود ہی دیکھ لیجئے، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں تشریح کر رہا ہوں، تو اس میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے، خود ہی لگا لیجئے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اچھا تو اب یہ ہے کہ یہ اگلی آیت تو مشکل ہے سامعین کرام، اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں
کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے سامعین کرام کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم نے اپنی تصویر دیکھنی ہے۔ آیا ہم نے خیر کی خیر ہماری اس آیت کے آئینے میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خیر کا کون سا پیمانہ مقرر کر لیا ہے۔ خیر ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، مومن جو ہے وہ اس کی نظر میں خیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل قرآن ہے، نبی ہیں، اور علماء امت ہیں، امت کے علماء ہیں، جو عالم ربانی آپ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام خیر ہی خیر ہے۔ پھر آپ کو جو رزق حلال اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے وہ بھی پھر خیر ہے، اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں جب کہ اللہ آپ کی منزل ہے اور اللہ کے راستے میں جو بھی آپ قدم بڑھاتے ہیں وہ سارے خیر ہی خیر بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سامعین کرام، انداز مختلف تھا لیکن بات یہی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ خیر کس چیز کو گردانتے ہیں اور کس چیز کی لالچ کرتے ہیں، کس چیز کے حریص ہیں، اور کس مفاد کی تلاش میں ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر دنیاوی مفاد ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کفر ہے، تو اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعا سے تھکتا نہیں ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ The human being never tires of praying for good things, but when adversity afflicts him, he despairs and loses hope. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔